ہم نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں لیکن جماعت سے لیٹ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ ایک تکبیر ہوئی ہے یا دو، اور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیر لیتے ہیں۔ اگر ہم لیٹ ہیں تو نماز جنازہ کو کیسے ادا کریں؟ یعنی بعد میں آنے والے لوگ۔ اصل مسئلہ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں بندے نے شرکت کی تو اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے تکبیریں کتنی کہہ لی ہیں، یعنی اب وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا دعا پڑھ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں نماز جنازہ کے دو رکن ہیں۔ کتنے رکن ہیں؟ ایک ہے قیام، کھڑا ہونا، اور دوسرا ہے تکبیریں، 4 تکبیریں کہنا۔ ٹھیک ہے، 4 تکبیریں کہنا اور قیام، یہ 2 رکن ہیں، ان کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب آپ آئے ہیں، چاہے 1-2 تکبیریں ہو گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جی دھیان سے سنیے گا۔ آپ آئے، 1 تکبیر ہو گئی ہے، 2 ہو گئی ہے یا 3 بھی ہو گئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ فوراً کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ امام صاحب اس کے بعد کتنی تکبیریں کہتے ہیں، بس آپ یہ دیکھ لیں امام صاحب کتنی تکبیریں کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے سنا کہ امام صاحب نے 1 تکبیر کہی اور اس کے فوراً بعد انہوں نے سلام پھیر دیا، سمجھ آ رہی میری بات؟ 1 تکبیر کہی اور سلام پھیر دیا، آپ سلام نہ پھیریں، آپ اسی جگہ کھڑے کھڑے 3 تکبیریں کہہ دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی، سمجھ آ گئی؟ اگر مثال کے طور پر آپ نے جب سلام سنا اس سے پہلے امام صاحب نے 2 تکبیریں کہہ لی تھی، ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسی جگہ کھڑے کھڑے 2 تکبیریں جو باقی رہ گئی ہیں وہ کہہ لیں، درمیان میں جو پڑھنا ہے وہ نہ پڑھیں، وہ نہیں بھی پڑھیں گے جنازہ ادا ہو جائے گا، یعنی دعا بھی چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر پورے جنازے میں شرکت کی ہے تو پھر ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، مغفرت کی دعا ہی اصل کرنی ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ لیٹ ہو گئے تو اس صورت میں آپ یہ کریں کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، بندے ہٹ گئے، آپ کھڑے رہیں اپنی جگہ، سلام نہ پھیریں، آپ اسی جگہ کھڑے کھڑے 2 باقی جو تکبیریں رہتی ہیں آپ ان کو کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد خود سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی طرف سے بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ الحمدللہ۔ ایک اور مسئلہ ہے جی، اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور اس کی عدت پوری ہو جائے تو وہ عدت پوری ہونے کے بعد باہر کیسے نکلے؟ جو شرعی پردہ اس کے اوپر لازم ہے وہ اسی طرح جاری رکھے گی اور بغیر کسی ضرورت کے، بغیر شرعی حاجت کے وہ باہر نہیں جا سکتی ہے۔ جس طرح پہلے معاملہ تھا اب بھی ویسا ہی ہے، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ جو اس کے بعد پابندیاں اپنی طرف سے لگائی جاتی ہیں یا اس میں کوئی اپنی طرف سے وہ سوال کوئی اور پوچھنا چاہتے ہیں اس ضمن میں کہ یہ کام کر سکتی ہیں یا یہ کر سکتی ہیں، وہ مجھے لکھ کر بھیج دیا جائے، اس حوالے سے ہم مسئلہ عرض کر دیں گے، ورنہ وہی حکم ہے شریعت کا جو پہلے تھا اب بھی اس کے بعد وہی حکم ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اب اس کی بیوہ ہے، ٹھیک ہے جی، اب اس میں صرف اتنا ہی فرق آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے، ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا تھا، اس کی میں وضاحت کر دوں۔ کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں جو آدھا مسئلہ سنتے ہیں اور آدھا نہیں سنتے، پھر اس کے بعد جب آگے پہنچاتے ہیں تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا، توجہ ہے حضرات کی؟ بڑی معذرت کے ساتھ 2-4 منٹ آپ کے لے رہا ہوں تو پریشان نہیں ہوئیے گا، اہم مسئلہ تھا۔ ایک خاتون جس کا شوہر فوت ہو گیا، اب اس کی عدت ہوتی ہے 4 ماہ 10 دن، ٹھیک ہے جی، اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ خاتون کسی فوتگی پر جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، کسی فوتگی پر جا سکتی ہے، اور اگر چلی گئی تو کیا حکم ہے؟ 2 سوال ہو گئے، جا سکتی ہے کیا نہیں، اور جا سکتی ہے تو چلی گئی ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ پہلا سنیے، فوتیدگی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہ شہر کے اندر ہی گھر ہے، جس شہر میں وہ رہتی ہے، بھائی پھیرو ہے یہ والا ایریا سارا، مانگا تک بھائی پھیرو ہے، پھول نگر، اس کی حدود کے اندر اگر وہ جانا ہے اس نے جا سکتی ہے۔ حکم یہ ہے کہ شام سے پہلے گھر واپس آئے گی، شام سے پہلے گھر واپس آئے گی۔
رات اپنے گھر میں گزارنا لازم ہے جہاں عدت گزار رہی ہے. جہاں عدت گزار رہی ہے رات وہیں پر گزارنا لازم ہے. وہ رات کہیں اور نہیں گزار سکتی. ٹھیک ہے. اب وہ جا سکتی ہے شہر کے اندر، شہر سے باہر جانا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات، اگر چلی گئی شہر سے باہر چلی گئی تو کیا عدت ٹوٹ گئی یا عدت ابھی بھی جاری ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ عدت ابھی بھی جاری ہے، ٹوٹتی کوئی نہیں ہے. عدت ابھی بھی 4 مہینے 10 دن اس کو پھر بھی پورے کرنے ہیں. اب چونکہ چلی گئی، یہ خلاف شرع کام کیا، گناہ ہوا، اس پر توبہ کرے، اس پر توبہ کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں، اس سے ٹوٹتی عدت نہیں ٹوٹتی. جس طرح ایک اور کام بھی کرتے ہیں، وہ جنازہ اٹھایا چارپائی کے نیچے سے گزار دیا، عدت کو نہیں یہ دیتے، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. عدت اللہ نے لازم فرمائی ہے، ہم نے نہیں لگائی، کسی بندے کی لگائی ہوئی نہیں ہے. یہ ذمہ داری یہ اللہ کی ہے، اللہ کا حکم ہے. اس میں کوئی ٹال مٹول یا اپنا کوئی طریقہ رائج کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا. لہٰذا جو جس طرح عمل ہے اس کو ویسے رہنے دینا چاہیے. عدت اس کی ٹوٹتی نہیں ہے، عدت ہر حال میں پوری کرنا اس کے اوپر لازم ہے. طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 ماہ ہوتی ہے، اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے. اللہ کریم عمل نصیب فرمائے.